اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم لعن صنم قريش وجبتها وتاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وعنكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وخلف دينك وعرف كتابك وأحب أعداءك وجعد علاءك وطال أحكامك وابتال فرائضك والحاد في آياتك وعدايا أولياءك وولايا أعداءك وخرب بلدك وافسد عبادك. اللهم لعنهما واتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وراد ما باعبه ونقاض سقفه وألهق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وأبدا أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وصيه ووارث علمه وجعل إمامته وأشرك بربهما فعظم ذمه وخلد ما في سقر. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر ناتوه وقن أخفوه ومنبر نلوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولو ولينا ذو وتريدنا وهو وصادق تردوه وكافر نصر وإمام قار وفرض غير وآثار أنكر والشر نثروه ودامن رقوا خير بدلوا وكفر نصبوا وكذب نسوا وإث غضبوا وفيه اقتدوا وصوت نكلوا وخمس استحلوا وباطل نسسوا وجور مسدوا ونفاق نسروا وغد أذمروا وظلم نشروا ووعد أخلفوا أمانة خنوا وأعد نقصوا وحلال حرموا وحرام أحلوا وبطن فتقوا وجنين أسقطوا وضلاع ذقوا وصرك مذقوا وشمل بددوا وعظيل أذلوا وظليل عظوا وقل منعوا وكذب نسوا وحكم قلبوا وإمام خلفوا. اللهم لعنهما بعدد كل آياتنا رفوا وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام تلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيت نكسوها وشهادات كتموها ودعوى ابتلوها وبينات أنكروها وهيلة عدسوها وخيانة أردوها وعقبة ارتقوها ودباب درجوها وأزياف لزموها. اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لعمدي ولا نفعد لعدد لعنا يعود أول ولا ينقطع آخره لهم ولأعواني وأنصاري ومحبي وموالي والمسلمين لهم والمائلين إليهم والنائقين باحتجاجهم
والنائذين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بانا ذلك بين يديك فقل لنفسك رضا من نفسك لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد على بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا بين يديك فخذ نفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وأنا ذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات لا قتل اللهم لعنهم جميعا اللهم اقص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن إذا خامس ولعن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة اللهم لعن الجبت والتاغوت اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإناتا تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد
یہ تھے قاری قرآن جناب نجم نجفی صاحب جو دعائے سنمیہ قریش کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب رضوان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اولنی میں اس کا اعلان کر دوں کہ شورائے ذوی الاحترام سے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ 7:30 بجے ٹھیک خطیب انقلاب مولانا عباس شاہ صاحب ممبر پر تشریف لے آئیں گے۔ آپ حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات بھیجے بر محمد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے ابھی بھی وقت توبہ کے لیے اے مولوی، ہے ابھی بھی وقت توبہ کے لیے اے مولوی، کیا خطابت کر رہا ہے علم و دانش کے بغیر، کیا خطابت کر رہا ہے علم و دانش کے بغیر، اور نرم گوشہ دشمن فاطمہ کے واسطے، نرم گوشہ دشمنان فاطمہ کے واسطے، کیا جناح میں جائے گا زہرا کی سفارش کے بغیر، کیا جناح جائے گا زہرا کی سفارش کے بغیر۔ ایک اور صلوات بھیجو محمد کہ دینے لگا دعا مجھے بابا بطول کا، دینے لگا دعا مجھے بابا بطول کا، میرے لبوں پہ ذکر جو آیا بطول کا، میرے لبوں پر ذکر جو آیا بطول کا، اور چہروں کے رنگ دشمن زہرا کے اڑ گئے، چہروں کے رنگ دشمن زہرا کے اڑ گئے، شیدائیوں نے ذکر کیا تھا بطول کا، شیدائیوں نے ذکر کیا تھا بطول کا، اور اس کو بھی اس کی نسل کو دوزخ جلائے گا، اس کو بھی اس کی نسل کو دوزخ جلائے گا، در در جس بشر نے بھی ہے جلایا بطول کا، در جس بشر نے بھی ہے جلایا بطول کا، اور ہر دشمن بطول سے لینے کو انتقام، ہر دشمن بطول سے لینے کو انتقام، غیبت میں حکم رب سے ہے بیٹا بطول کا، غیبت میں حکم رب سے ہے بیٹا بطول کا۔ ایک صلوات بھیجو۔ یہ تھے جناب رضوان حسین صاحب جو بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب شبر حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک درود بھیجیے آپ حضرات۔ دو مطلع چند شعر ملاحظہ فرمانے مقبت کیا دیکھیے گا کہ عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں۔ اور اس نے مطلب بھی ملاحظہ فرمائے کہ ہم ہیں زہرا کی دعا کیا یہ الگ شان نہیں، ہم ہیں زہرا کی دعا کیا یہ الگ شان نہیں، ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں، ہم ہیں زہرا کی دعا کیا یہ الگ شان نہیں، ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں، ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں، تو درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں، درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں، تو 14 صدیوں سے
فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں، تو 14 صدیوں سے قلم محو، ایک درود بھیجیا بدرات، کہ 14 صدیوں سے قلم محو سفر ہے، لیکن 14 صدیوں سے قلم محو سفر ہے، لیکن مدح زہرا کا مکمل ابھی قرآن نہیں، مدح زہرا کا مکمل ابھی قرآن نہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی، دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی، سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں، دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی۔ دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی، سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں۔ شعر ملاحظہ ہو کہ جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں، جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں، یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں، تو کوثر نسل پیمبر ہے عطائے خالق، کوثر نسل پیمبر ہے عطائے خالق، خشک ہو جائے یہ کوثر کوئی امکان نہیں، کوثر نسل پیمبر ہے عطائے خالق، خشک ہو جائے یہ کوثر کوئی امکان نہیں، خشک ہو جائے یہ کوثر کوئی امکان نہیں، تو غاصب باغ فدق زندہ جلائے جائیں، غاصب باغ فدق زندہ جلائے جائیں، دل میں اب اس کے علاوہ کوئی ارمان نہیں، غاصب باغ غاصب باغ فدق زندہ جلائے جائیں، دل میں اب اس کے علاوہ کوئی ارمان نہیں۔ آخری شعر کہ ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت، کہ ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت، اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں، ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت، اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں، تو مرکز آیہ تطہیر یہی ہے شبر، مرکز آیہ تطہیر یہی ہے شبر، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں، مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان۔ یہ تھے شاعر اہل بیت عالی جناب شبر حسین صاحب، جو بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اور اب میں گزار ہوں عالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے تحضیر ظہور امام زمانہ سامنے ایک مطلب کہ جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی، جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی، جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی، وہ تسبیح تبرے کی پڑھتا ہے تبرائی، تسبیح
तबर्रे की पढ़ता है तबर्राई के ज़हरा तेरे कातिल पर करते हैं वही लानत ज़हरा तेरे कातिल पर करते हैं वही लानत वो है पाक लहू जिनका शजरा है तबर्राई है पाक लहू जिनका शजरा है तबर्राई के लानत के जो मुनकिर थे मुर्दा नजर आते हैं लानत के जो मुनकिर थे मुर्दा नजर आते हैं ओ तारीख में देखो तो जिंदा है तबर्राई तारीख में देखो तो जिंदा है तबर्राई के जालिम पर भी लानत है गासिब पर भी लानत है जालिम पर भी लानत है गासिब पर भी लानत है और कुरान के सूरों का लहजा है तबर्राई जालिम पर भी लानत है गासिब पर भी लानत है और कुरान के सूरों का लहजा है तबर्राई कि जो लोग गदीरी हैं बेखौफ ये कहते हैं जो लोग गदीरी हैं बेखौफ ये कहते हैं वो हर दुश्मन ज़हरा से रिश्ता है तबर्राई हर दुश्मन ज़हरा से रिश्ता है तबर्राई के दरबार में ज़हरा ने रुसवा किया गासिब को दरबार में ज़हरा ने रुसवा किया गासिब को दरबार में ज़हरा ने रुसवा किया गासिब को और तारीख में लिखा है पढ़ता है तबर्राई तारीख में लिखा है पढ़ता है तबर्राई तारीख में लिखा है पढ़ता है तबर्राई आखिरी दो शेर पेश कर रहा हूँ कि 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ अरे रोता है सकीफ़ाई हंसता है तबर्राई 29 ज़िलहिज्जा को जब ईद मनाता हूँ रोता है सकीफ़ाई हंसता है तबर्राई बस आखिरी शेर कि जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद जन्नत में फरिश्तों से कहते हैं मेरे वालिद ओ मेरी ही तरह मेरा बेटा है तबर्राई
میں فرشتوں سے کہتے ہیں میرے والد میری ہی طرح میرا بیٹا ہے تبرائی، میری ہی طرح میرا بیٹا ہے تبرائی، جب مدح ثلاثہ کو سنتا ہے تبرائی، تسبیح تبرے کی پڑھتا ہے تبرائی۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب، اور آج کے شعراء کے سلسلے کی آخری کڑی شاعر اہل بیت عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قطعہ 3 یا 4 شعر ایک سلام کی حاضر خدمت ہے۔ وزن میں قرآن کے وہ ہے برابر فاطمہ، وزن میں قرآن کے وہ ہے برابر فاطمہ، آ گیا جو لفظ بھی تیری زبان پر فاطمہ، وزن میں قرآن کے وہ ہے برابر فاطمہ، آ گیا جو لفظ بھی تیری زبان پر فاطمہ، او بارگاہ رب میں فوراً ہو گئی وہ مستجاب، بارگاہ رب میں فوراً ہو گئی وہ مستجاب، جو دعا مانگی تیری تسبیح پڑھ کر فاطمہ، جو دعا مانگی تیری تسبیح پڑھ کر فاطمہ۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ شہزادی سکینہ صلوات اللہ کی بارگاہ میں 2 مطلع 3 شعر ایک سلام کے حاضر خدمت ہے۔ ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ آئیے سید بھائی آگے آ جائیے، ادھر ہے جگہ۔ دیکھی تیرے دربار کی جو شان سکینہ، دیکھی تیرے دربار کی جو شان سکینہ، ارے بے کیف لگا ملک سلیمان سکینہ، بے کیف لگا ملک سلیمان سکینہ، مجلس سے اٹھے تیرے ثنا خان سکینہ، مجلس سے اٹھے تیرے
ثنا خان سکینہ ارے دامن میں بھرے لولو مرجان سکینہ مجلس سے اٹھے تیرے اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 محمد وعلی محمد مجلس سے اٹھے تیرے ثنا خان سکینہ دامن میں بھرے لولو مرجان سکینہ او کعبہ تیرے دادا کے ہے روزے پتصدق کعبہ تیرے دادا کے ہے روزے پتصدق کعبہ تیرے دادا کے ہے روزے پتصدق اور خلد تیرے روزے پا قربان سکینہ اور خلد تیرے روزے پا قربان سکی بس یہ آخری شعر ملیدہ فرما لیں عباس کے سینے پا ہے تحریر ابھی تک عباس کے سینے پا ہے تحریر ابھی تک وہ تشنا لبی جس کا ہے عنوان سکینہ وہ تشنا میں گزارش گزار ہوں خطیب انقلاب کے حکم پر میں انہیں آواز دے رہا ہوں تمام شعراء ذوی الاحترام سے معذرت کے ساتھ اور جو شعراء آج رہ گئے ہیں وہ کل انشاءاللہ بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب کامران حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ ایک صلوات دیتے پر محمد وآل محمد چار مصرے وادی ابوالفضل العباس کے والد نسم بھائی کہ غازی ہیں وفادار ہیں جرار ہے عباس شب جمعہ ہے اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ غازی ہیں وفادار ہیں جرار ہے عباس اور لشکر کے شبیر کے لشکر کے علمدار ہے عباس تو یہ سوچ کے درگاہ میں ہم کرتے ہیں فریاد ارے حیدر کی طرح کل کے مددگار ہے عباس حیدر کی طرح کل کے مددگار ہے عباس حیدر کی طرح کل کے مددگار ہے عباس
सलवात भेजो पर मोहम्मद हज़रत के साथ वक्त मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। हज़रात ये ऐलान समात फरमा लें कि इमाम बाड़ा वफ़ अनीस बेगम साहिबा काज़मैन रोड पर हफ्ते के रोज़ दिन में 1 बजे बसिलसिला शहादत एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मेहंदी इफ्तिखारी साहब ख़िताब करेंगे। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। बर वक्त की पाबंदी के साथ मौलाना अब्बास इफ्तिखारी साहब की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है, हफ्ते के रोज़ दिन में 1 बजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हज़रात ये एक और ऐलान खमसा मजालिस समात फरमा लें कि 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 5 मजालिस का इनेकाद जनाब मिर्ज़ा मज़हर अमीर साहब की जानिब से इमसाल भी किया गया है और इन मजालिस को मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन करबला दैन-उद-दौला में 8 बजे शब में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और हज़रात ये मजालिस असलन मरहूम रज़ा साहब मेहंदीगंज वाले की जानिब से ज़ैनबिया में मुनक़्क़िद की जाती थी, लिहाजा आज शब जुमा है, उनकी रूह के लिए एक मरतबा सूरह अलहम्द 3 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तशरीफ़ ले आए। आया चुन्ना भाई जगह आए, इधर आ जाए, थोड़ा माफ़ कीजिएगा आप हज़रात, थोड़ा इधर आगे तशरीफ़ ले आए। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला क़दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। एक सलावत पढ़ें। हज़रात गिरामी ये ऐलान भी समात फरमा लें कि 18 दिसंबर को दोपहर में 1 बजे इमाम बाड़े नवाब कनीज़ फ़ातिमा मरहुमा एक मजलिस ठीक 1 बजे दिन में वक्त की पाबंदी के साथ बसिलसिला शहादत मासूम आलम बर्पा होगी, जिसको आली जनाब मौलाना मोहम्मद मेहंदी साहब इफ्तिखारी ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात अज़ादारा ने सरकार सैयदुल शुहदा और मातमदारा ने जनाब सैयदा आपके सामने इन 3 रोज़ा मजालिस में गुफ्तगू करने के लिए मैंने बतुफ़ैल शहादा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कुरान मजीद के सूरह बक़रा की जिस 11वीं
آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے کہ جس آیت کے ذریعے خداوند عالم تمام صاحبان ایمان کو، مومنین کو شر منافقین سے محفوظ رکھنے کے لیے اور مکر و فریب منافقین سے حفاظت کے لیے آگاہ بھی کر رہا ہے، اور منافقین کی ایک عادت کو ایک قول کی شکل میں پیش فرما رہا ہے۔ وہ منافقین جو ظاہری طور پر کلمہ توحید بھی جاری کرتے تھے، جن کی زبانوں پر ظاہر اقرار توحید بھی تھا، اقرار نبوت بھی تھا، مگر وہ مسلسل عداوت اسلام و عداوت پیغمبر اور عداوت اہل بیت میں منہمک رہتے تھے، اور مختلف قسم کے مکر و فریب اور مختلف قسم کی عیاریاں اور مکاریاں اختیار کرتے تھے، اور مومنین کو پریشان کرنے کی اور انہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوششیں کرتے تھے۔ اور ان کوششوں میں ان کی ایک کوشش اور ان راستوں میں ان کا ایک راستہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان سے ان کے مکر و فریب کے لیے، ان کے فتنہ و فساد کے لیے سوال کیا جاتا تھا کہ تم یہ فساد کیوں پھیلاتے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین پر فساد کیوں برپا کرتے ہو، تو وہ اپنے فتنہ و فساد کو، اپنے مکر و فریب کو فساد نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے مکر و فریب کو مکر و فریب نہیں مانتے تھے، وہ اپنے مکر و فریب کو، وہ اپنے فتنہ و فساد کو، وہ اپنے حیلوں اور سازشوں کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن نے منافقین کے اس قول کو پیش کیا کہ وہ بھی اپنی مکاریوں اور عیاریوں کو لفظ اصلاح سے منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کے سورہ بقرہ کی اس آیت کو اگر آپ ظاہر دیکھیے تو یہ آیت نظر آتی ہے، لیکن اگر باطنی نگاہ سے دیکھیے تو یہ آیت ایک آئینہ نظر آتی ہے۔ اس آئینہ آیت میں ماضی سے لے کے حال تک جتنے بھی منافقون گزرے ہیں ان سب کے مناظر محفوظ ہیں۔ مناظر مختلف ہیں مگر ایک بات مشترک ہے، ماضی سے حال تک جتنے منافقین گزرے، جب ان سے ان کے فساد کے متعلق سوال کیا گیا تو سب نے لفظ اصلاح کا استعمال کیا۔ پیغمبر اسلام کے بعد جو حرام پیغمبر کو حلال کیا گیا وہ بھی اصلاح کے نام پر، جو تراویح جیسی بدعت کو ایجاد کیا گیا وہ بھی اصلاح کے نام پر، جو احادیث پیغمبر کے بیان کرنے پر پابندیاں عائد کی گئیں وہ بھی اصلاح کے نام پر۔ چوتھی صدی میں بربہاری نام کا ایک حنفی مولوی گزرا جس نے عزائے سرکار سید الشہداء پر پابندی لگائی، وہ بھی اصلاح کے نام پر۔ 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے توسل کو حرام قرار دیا، وہ بھی اصلاح کے نام پر۔ اور زیادہ دن نہیں گزرے، ایک تحریک جس کا نام تحریک وہابیت ہے اس کا جنم ہوا، وہ بھی اصلاح کے نام پر۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء کرام تشریف فرمائیں۔ بھائی بربہاری نے عزائے سرکار سید الشہداء پر 4 صدی میں پابندی لگائی، ظلم کیا، وہ بھی اصلاح کے نام پر۔
ابن تیمیہ نے جتنی کتابیں لکھی توسل کو حرام قرار دیا، استغاثہ کو حرام قرار دیا، زیارت قبور کو حرام قرار دیا، شفاعت کے عقیدے کو جو حرام قرار دیا، وہ سب اسی لفظ اصلاح کا سہارا لے کے۔ توجہ فرمانے ہیں آپ، تاریخ پر نظر ڈالیے، سب نے یہی کہا کہ نحنو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ توجہ فرمانے ہیں، سب نے اسی لفظ اصلاح کا سہارا لیا، اور آج تک جہاں جہاں منافقین عقائد کو مجروح کرتے ہیں تو وہ اسے فساد نہیں کہتے ہیں، وہ بھی اصلاح کہتے ہیں۔ عزاداری پر اعتراض ہو رہا ہے تو اصلاح کے نام پر، فضائل پر اعتراض ہو رہا ہے تو اصلاح کے نام پر، علم کے سحروں پر اعتراض ہو رہا ہے تو اصلاح کے نام پر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ جتنے فساد ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کن سے کہا جاتا ہے؟ جو منافقین ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں جتنے فساد برپا ہوئے، عقائد کو جتنا بھی کنڈم کیا گیا، وہ اسی لفظ اصلاح کے ذریعے کیا گیا۔ چنانچہ تحریک وہابیت آج تک جو قبروں پر کھڑے ہو کے دعا مانگنے کو حرام قرار دیا جاتا ہے، وہ اسی لفظ اصلاح کی بنیاد پر۔ جو وہابیت استغاثے کو حرام قرار دیتی ہے، وہ اسی لفظ اصلاح کی بنیاد پر۔ اور جب آپ ان سے پوچھئے کہ قبروں پر دعا مانگنا کیوں حرام ہے، نبی اولاد رسول سے توسل کرنا کیوں حرام ہے، بہت توجہ سنیے گا، تو وہ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جا چکے ہیں، جو اہل قبور ہیں معصومین وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو دنیا سے چلا جائے وہ مر جاتا ہے، اور مرا ہوا آدمی مردہ کہلاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مردہ سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، مردوں سے شفاعت کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے، مردوں سے اپنی حاجتوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو مر جاتا ہے وہ سن ہی نہیں سکتا، جو مردہ ہے وہ سن ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں پہلی غلطی یہیں پہ ہوتی ہے، مردہ سماعت سے محروم نہیں ہوتا ہے، توجہ سنیے گا، جو مر جاتا ہے وہ سننے سے محروم نہیں ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ مردے کی آواز سننے سے محروم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ سنیے گا بہت خاص بات بھائی، یہ جو نظریہ، حالانکہ یہ وہابیت کا نظریہ نہیں ہے، یہ ہے مادیت کا نظریہ۔ توجہ فرمانے، ایک طبقہ ہے جو مادیت پر یقین رکھتا ہے، جس کا یقین یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے اور موت کے بعد زندگی نہیں ہے۔ یہ مادیت کا نظریہ ہے جو وہابیت کی شکل میں سامنے آیا کہ جو مر جاتا ہے وہ سن ہی نہیں سکتا، حالانکہ مردہ سننے سے محروم نہیں ہوتا، زندہ مردوں کی آواز سے محروم ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، جو مر جاتا ہے وہ سننے سے محروم نہیں ہوتا۔ آپ دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ نبی تو نبی ہیں، امام تو امام ہیں۔ جنگ بدر گواہی دے رہی ہے کہ کافر مردے بھی سماعت سے محروم نہیں ہوتے۔ بھائی مومن تو مومن ہے، اگر کافر بھی مر جائے تو وہ بھی سننے سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ روایت شیعہ و غیر شیعہ تمام کتابوں میں ہے کہ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے وہ کفار جو قتل کیے گئے، جب انہیں ایک کنویں میں ڈالا گیا تو اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے پیغمبر نے ان مرے ہوئے کفار کو خطاب کیا، انہیں مخاطب کیا، ان سے کہا تم نے دیکھا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا نکلا کہ نہیں نکلا۔ اب یہ جنگ بدر کا منظر ہے کہ پیغمبر کنویں کے پاس مرے ہوئے کافروں، مردہ کافروں سے خطاب کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے نبی سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے یا نبی اللہ کیا یہ بھی سنتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. یہ پیغمبر کا جملہ ہے جو شیعہ و غیر شیعہ سب نے لکھا ہے کہ پیغمبر مردہ کافروں کو خطاب کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور مسلمان سوال کر رہے ہیں کہ یہ بھی سنتے ہیں؟ فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. لیجئے اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جنگ بدر میں مردہ کافروں کی سماعت سے کمزور زندہ مسلمانوں کی سماعت تھی. توجہ فرمائیے گا بھائی, زندہ مسلمان سننے کے معاملے میں مردہ کافروں سے کمزور تھے. نبی کی حدیث دلیل ہے کہ زندہ مسلمان کافروں سے کم سنتے تھے. اتنا کم سنتے تھے کہ جنگ بدر میں جس نبی کی آواز مردہ کافروں نے سن لی, جنگ احد میں اسی نبی کی آواز زندہ مسلمان. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نبی پکارتے رہے, جنگ احد میں آوازیں دیتے رہے, مگر نہیں سنا. بھائی فیصلہ تو جنگ بدر میں ہو گیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں, نبی بتا چکے تھے تم سے زیادہ سنتے ہیں, تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ مردہ جو مر جاتا ہے وہ سماج سے محروم نہیں ہوتا. تو جب مردہ کافر سماج سے محفوظ نہیں ہوتا تو جو خاتم النبیین ہو, جو معصومین ہو, وہ سماج سے کیسے محروم ہوں گے؟ یہ جو بنیاد بنایا گیا کہ نبی سن نہیں سکتے, قبر نبی پر دعا مانگی جائے تو نبی دنیا میں ہے ہی نہیں, نبی کیسے سنیں گے؟ یہ جملہ غور سے سنیے گا, بہت اہم جملہ ہے. بھائی نبی قوت سماعت سے محروم نہیں ہوتے. اگر نبی کے پاس قوت سماعت نہ ہوتی تو نماز میں تشہد کے بعد نبی پر سلام نہ ہوتا. تو جو فرمائیے گا, نماز میں بعد تشہد نبی کو سلام نہ ہوتا. بھائی جتنے ملت مسلمہ کے فرقے ہیں وہ سب تشہد کے بعد سلام کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ کچھ کرتے ہیں, کچھ پھیرتے ہیں. صلوات بھیجا محمد و آل محمد. تو جو فرمان سارے مسلمان تشہد کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. بھائی سلام کا طریقہ بھی قابل غور ہے. سلام کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ السلام علی النبی. بھائی توجہ فرمائیے گا, السلام علی النبی نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. دیکھیں مدارس کے پڑھے لکھے ماشاءاللہ علماء خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی علی و علیکہ میں کیا فرق ہے؟ نبی کو جو سلام کیا جاتا ہے تو لفظ علی کے ذریعے نہیں, لفظ علیکہ یہ جو کاف استعمال ہوتا ہے یہ تخاطب پر دلالت کرتا ہے. بھئی توجہ فرما رہے ہیں آپ, السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام, آپ پر سلام. علی کے ذریعے سلام نہیں ہوتا, علیکہ کے ذریعے سلام ہوتا ہے. اب علیکہ و علی کا بڑا آسان سا فرق بتاؤں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم. جب ایک مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم. لیکن جب قبرستان میں سلام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علی اہل القبور. جب اہل قبور پر سلام ہوتا ہے تو لفظ علی کے ذریعے, جب موجود پر سلام ہوتا ہے تو علیکہ کے ذریعے. یہ لفظ علیکہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ لفظ علیکہ صرف علیہ السلام ہونے کی دلیل نہیں ہے, ان کے باحیات ہونے کی دلیل. صلوات بھیجے محمد و آل. دیکھیں مجلس چونکہ ہمارے غریب خانے پر ہے اور مدعوئین میں بھی ہم ہی ہیں,
لہذا اگر شعراء زیادہ ہوں گے تو ہم خود کم ہو جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ پریشان ہو سنیں عزیزان گرامی. تو یہ وہابیت کا نظریہ جو بنا میں اصلاح سامنے آیا زندگی و حیات کے لیے، زندگی و موت کے لیے، وہ یہ کہ صاحب جو مر جاتا ہے وہ سماج سے محروم ہو جاتا ہے. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کافر بھی سماج سے محروم نہیں ہوتا. کفار و مشرکین بھی نجات سے محروم ہیں، جنت سے محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، مگر مرنے کے بعد وہ سماج سے محروم نہیں ہوتے ہیں. اور دوسرا اسلامی نظریہ سنیے گا جو حیات و موت کے لیے، وہ یہ ہے کہ موت برحق ہے، مگر ایک اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا. جو سنیے گا، ایک اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ہر مرنے والا مرتا ہے مگر مردہ نہیں ہوتا. آپ دلیل پوچھے تو دلیل میں قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، کفن پہنے دیکھنا مگر مردہ نہ کہنا، قبر میں اترتے دیکھنا مگر مردہ نہ کہنا، نماز جنازہ ہوتے دیکھنا مگر مردہ نہ کہنا، جو دیکھنا وہ نہ کہنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا. شہید زندہ ہوتے تمام ملت مسلمہ مانتی ہے، شہید کو مردہ نہیں ماننا چاہیے. قرآن کا حکم ہے کہ مردہ نہ کہنا، مردہ نہ سمجھنا. حالانکہ شہید کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے مگر وہ مردہ نہیں ہے، اسے دفن بھی کیا جاتا ہے مگر وہ مردہ نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ ہی پڑھائی جاتی ہے مگر وہ مردہ نہیں ہے. مجھے بتائیے وہ مردہ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ شہید ہے. بہت توجہ سنیے گا جو بات مجھے عرض کرنا ہے. شہید کا کیا مطلب ہے؟ شہید کا مطلب قتیل نہیں ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، شہید کا مطلب قتیل نہیں ہے. قتیل کہتے ہیں قتل ہونے والے کو. یہ جو شہید شہید کہلاتا ہے تو قتل کی وجہ سے نہیں کہلاتا ہے، شہادت کی وجہ سے کہلاتا ہے. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں. شہادت، پڑھے لکھے افراد بیٹھے، شہادت گواہی کو کہتے ہیں. شہادت کہتے ہیں گواہی کو، اور شہید کہتے ہیں گواہ کو. شہادت گواہی کو کہتے ہیں، گواہی دینے کو شہادت کہتے ہیں. اسی لیے جہاں اللہ اور رسول کی گواہیاں دی جاتی ہیں اسے تشہد کہتے ہیں. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی شہادت کا مقام تشہد کہلاتا ہے، اور گواہی کو شہادت کہا جاتا ہے، اور گواہی دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے. تو یہ جو شہید ہوتا ہے یہ شہید کیوں ہے؟ کس گواہی کی بنیاد پر ہے؟ تو اسے گواہ و شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اپنی جان نثار کرتا ہے، تو یہ راہ خدا میں جان نثار کرنا عملی گواہی ہے کہ یہ مومن ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں، یہ عملی گواہی ہے کہ یہ مومن ہے. نبی نے فرمایا کہ شہید سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا بھئی اس کا جان دینا یہی گواہی ہے کہ وہ مومن ہے. بھئی توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو شہید جو شہید کہلاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا گواہ ہوتا ہے. شہید جو زندہ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کا گواہ ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا. اب جس قرآن میں شہید کا ذکر ہے اسی قرآن میں سورہ بروج ہے، اور سورہ بروج میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ. یہ سورہ بروج کی ابتدائی آیتیں. پہلی آیت میں قسم کھائی اس آسمان کی جس میں برج موجود ہیں، وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودِ، اس دن کی
جس کا وعدہ کیا گیا. اب تیسری آیت قابل غور ہے. وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ. شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. یہاں لفظ شہید نہیں آیا. شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم. شاہد کہتے گواہی دینے والا. جو گواہی دے وہ شاہد کہلاتا ہے. اور جس کی گواہی دی جائے وہ مشہود کہلاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. مشہود کہتے جس کی گواہی دی جائے وہ مشہود ہے. اور جو اس مشہود کا گواہ ہو, جو اس مشہود کا گواہ ہو, ہر ایک کا نہیں, جو اس مشہود کا گواہ ہو وہ شاہد کہلاتا ہے. اب جب امام سے پوچھا گیا اس آیت میں شاہد کون ہے, مشہود کون ہے, تو امام نے کہا شاہد سے مراد نبی ہیں, مشہود سے مراد علی ہیں. بھائی مشہود سے مراد مولا علی ہیں اور شاہد سے مراد نبی ہیں. تو جو راہ خدا میں قتل ہو جائے وہ شہید کہلاتا ہے. اور نبی جس کی خبر پر دعا سے روکا جاتا ہے وہ شاہد کہلاتا ہے. نبی شاہد ہیں, گواہ ہیں. اندازہ لگائیے شہید زندہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے اپنے ایمان کی گواہی دی. ارے فیصلہ کرو, جو اپنے ایمان کا گواہ ہو جب اسے موت نہیں آتی تو جو کل ایمان کا گواہ. موت و حیات کا اسلامی نظریات, وہابی نظریات اور ہیں, وہ اسلامی نظریات اور ہیں. تو اسلامی نظریہ ایک تو یہ ہے کہ مرنے والا سماج سے محروم نہیں ہوتا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا. ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا. جن کے لیے موت ہلاکت بن کے آئے وہ اور ہیں, اور جن کے لیے موت شہادت بن کے آئے وہ اور ہیں. اب آخری نظریہ سنیے. موت و حیات کے لیے اس میں کسی فرقے کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ فرقہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا. تمام ملت مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ موت کا جسم پر اثر ہوتا ہے اور روح پر نہیں ہوتا. تو جو ہمارے یہاں ساری ملت مسلمہ اس بات کی قائل ہے کہ موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے, روح پر نہیں ہوتا. مرتے وقت بدن سے روح نکالی جاتی ہے اور روح کو موت نہیں آتی ہے. یہ تمام ملت مسلمہ مانتی ہے کہ روح زندہ رہتی ہے. جسم مر جاتا ہے, جسم کو موت آتی ہے, مگر روح زندہ رہتی ہے. مجھے بتائیے سبب کیا ہے؟ جسم پر موت کا اثر ہوتا ہے, روح پر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. بھائی بہت اہم بات ہے, اگر میں نے سمجھا لی تو میری محنت سوالت ہو جائے گی. بھائی جسم کا تعلق کاہے سے ہے؟ خلق سے. اور روح کا تعلق امر سے ہے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ جب نبی سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو اللہ نے کہا کہہ دو کہ روح میرا امر ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. پوری توجہ فرمائیے. جسم کا تعلق خلق سے ہے اور روح کا تعلق امر سے. بات کو میں آسان کروں اور مختصر کروں. بھائی جس کا تعلق خلق سے ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ وجود میں آتا ہے, اور جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے وہ کن فیکون کا نتیجہ ہوتا ہے. پوری توجہ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. بھائی جسم کا تعلق خلق سے ہے. جسم کیسے وجود میں آتا ہے؟ پہلے تراب, پھر نطفہ, پھر خون, پھر گوشت, پھر جسم, درجہ بدرجہ. 1 مہینہ, 2 مہینہ, 6 مہینے, 9 مہینے, اب جا کے جسم وجود میں آیا. کیونکہ جسم کا تعلق خلق سے ہے. جسم کی کیفیتیں بدلتی ہیں. پہلے تراب ہے, پھر نطفہ ہے, پھر علقہ ہے, پھر مضغہ ہے, پھر ایک انسان ہے.
چونکہ جسم کا تعلق ہے خلق سے، لہذا جس کا تعلق خلق سے ہوتا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وجود میں آتا ہے. مگر روح کے لیے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ روح پہلے نطفہ تھی، ہمارے یہاں روح پھر علقہ بنی. کیوں؟ اس کا تعلق کن فیکون سے ہے. بھائی اللہ نے دو دنیایں بنائی ہیں، دو عالم بنائے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عالم ارواح اور ایک کو کہتے ہیں عالم اجسام. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے روحیں پہلے بنائی ہیں، جس بعد میں بنایا ہے. تو جس کا تعلق خلق سے ہے وہ بعد میں ہے، اور جس کا تعلق امر سے ہے وہ پہلے ہے. جسم کا تعلق ہے خلق سے، لہذا جسم بعد میں وجود میں آتا ہے، اور روح جسم سے پہلے ہے اس لیے امر ہے، اور روح جسم سے پہلے ہے اس لیے امر ہے. اب مجھے جواب دیجئے کہ جو روح جسم سے پہلے ہو، جب وہ خلق نہیں ہے امر ہے، تو جس کا نور سب سے پہلے ہو اول ما علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ علی نعرہ تبرع. بھائی روح کا تعلق امر سے ہے تو نور کا تعلق بھی امر سے ہے. تو جب روح کے لیے موت نہیں ہے تو بھی نور کے لیے موت نہیں ہے. اب سنیے گا، بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات ہے. روح کیا ہے؟ من امر ربی، یہ اللہ کے امر سے ہے. روح کا تعلق امر سے ہے. اب جس قرآن میں لفظ امر آیا ہے اسی قرآن میں لفظ عزم بھی آیا ہے. ایک لفظ ہے امر اور ایک لفظ ہے عزم. پوری توجہ سنیے گا، سب سے قیمتی بات ہے. ایک لفظ ہے امر اور ایک لفظ ہے عزم. عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، ارادے کو کہتے ہیں عزم. اور اللہ نے قانون یہ بنایا کہ 1,24,000 انبیاء میں 5 نبی ایسے ہیں جو اولی العزم کہلاتے ہیں. سنیے کیسے میں عرض کر رہا ہوں بھائی، 5 نبی کیا کہلاتے ہیں؟ اولی العزم. جناب نوح کیا ہیں؟ اولی العزم. جناب ابراہیم اولی العزم. جناب موسیٰ اولی العزم. جناب عیسیٰ اولی العزم. پیغمبر آخر اولی العزم. انہیں اولی العزم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ عزم کہتے ہیں ارادے کو. انہیں اولی العزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ارادے کیے اس پر ان کا قابو رہا. حالات سے ان کے ارادے بدلے نہیں، ماحول سے ان کے ارادے بدلے نہیں. یہ اولی العزم اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ عزم کے مالک ہیں، انہیں عزم پر اختیار ہے. تو جسے عزم پر اختیار ہو وہ اولی العزم کہلاتا ہے، اور جسے امر پر اختیار ہو وہ اولی العزم. بڑے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے گا، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بھئی امور بہت ہے مگر روح بھی ان امور میں ایک امر ہے. تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر جو ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے وہ بھی صاحب امر کے پاس امر لے کے. جن کا اپنے ارادے پر قابو ہو، جن کا اپنے ارادے پر اختیار ہو وہ کہلاتے ہیں اولی العزم، اور جن کا امر پر اختیار ہو وہ کہلاتے ہیں، میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وہ کہلاتے ہیں اولی الامر. اور روح بھی امر ہے. تو اولی الامر کون ہوگا؟ جس کا روح با اختیار ہوگا. آپ سمجھے علی ٹھوکر مار کے مردے کیوں جلاتے تھے؟ علی مرے ہوئے جسموں میں روحوں کو واپس کو بلاتے تھے. بھیا سے معجز نما ہونے کی دلیل نہیں ہے، علی کے اولی الامر ہونے کی دلیل ہے. ارے تخت حکومت پر بیٹھ کے لوگوں کو اشارے پر چلانے والا اولی الامر نہیں ہوتا، ٹھوکر سے مردہ جلانے والا. سنیے گا بات میں کہاں تک لا رہا ہوں.
عزیزوں گفتگو تمام ہو، لیکن اب یہ 2 منٹ جو ہیں اسی کے لیے پوری تقریر تھی۔ مولا علی اولی الامر ہیں۔ اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ جسے امور پر اختیار ہو، اور روح بھی امر ہے، جسے روح پر اختیار ہو وہ اولی الامر ہے۔ تو مولا علی ہیں اولی الامر، یہ بھی ثابت ہے، اور روح امر رب میں ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور نبی نے فرمائے اے علی اگر تم نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ بھی ثابت ہے، فرمائے علی آپ نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب مولا علی اور سیدہ برابر ہیں۔ علی کیا ہے؟ اولی الامر۔ اولی الامر کا مطلب انہیں روح پر اختیار ہے۔ آپ سمجھئے سیدہ یہودی کے گھر شادی میں کیوں گئی؟ سنیے گا، یہودی کے گھر جانے کا مقصد سمجھئے، شادی میں جانے کا مقصد سمجھئے، لباس جنت منگانے کا مقصد سمجھئے، یہودی کے گھر میں مصلی بچھانے کا مقصد سمجھئے، مری ہوئی دلہن کو جلانے کا مقصد سمجھئے۔ ارے سیدہ نے جو مری ہوئی دلہن جلائی تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی یہ سیدہ کا معجزہ صرف کہانی ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ اولی الامر ہے، اس کی نشانی ہے۔ سیدہ بھی اولی الامر ہیں، انہیں امور پر اختیار ہے۔ یہ ولایت تکوینیہ ہے، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینیہ، اسے کہتے ہیں اولی الامر ہونے کی نشانی۔ آپ جسے کہانی سمجھتے ہیں، ہم اسے سیدہ کے اولی الامر ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں۔ آپ نہ سمجھئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے نہ سمجھنے سے ہی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نحنو مسلمون تب بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل احمد۔ یہ تو منافقوں کی پرانی عادت ہے۔ باز گرامی، میں جو عرض کر رہا تھا کہ موت و حیات کے لیے جو وہابیت کا نظریہ ہے وہ اصلاً مادیت کا نظریہ ہے۔ وہ ایک طبقہ ہے جو مادیت کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی سوال و جواب نہیں ہے، جنت و جہنم نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے۔ تو یہ جو مادیت کا نظریہ یہی وہابیت کا نظریہ ہے، بلکہ مادیت وہابیت کی شکل میں سامنے آئی، اور یہ جو آئی تو دیکھیے قرآن کی صداقت دیکھیے۔ قرآن نے کہا منافقوں کی پہچان ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ فتنہ و فساد ہوتا ہے، مگر وہ کہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جتنے تحریک وہابیت کے مناظر ہیں اس سب کے ساتھ ساتھ یہ لفظ اصلاح ملے گا۔ جتنے مظالم کیے اسی لفظ اصلاح کی بنیاد پر، نبی کی قبر پہ استغاثے سے اور توسل سے روکا جاتا ہے اسی اصلاح کے جملے کے ذریعے۔ وہ ایک معصومہ کی قبر بے صاحبان کر دی گئی، 4 اماموں کی قبریں بے صاحبان ہیں، کہ جو روضے منہدم کیے گئے یہ بھی بنام اصلاح۔ یہ صاحب یہ بدعتیں ہو گئی ہیں، یہ خرابیاں پیدا ہوئی، ہم اصلاح کریں گے۔ آج تک جناب سیدہ کی خبر۔ بس عزیزو آپ رونے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جگہ کی تنگی ہے، آپ کو معصوم عالم اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ جو اتنی زحمت کرتے ہیں، ایک گزارش بھی ہے کہ بعد مجلس دسترخوان ہوتا ہے، اور گزارش ہے کہ ایک لقمہ ہی صحیح آپ اسے چکھے بغیر تشریف نہ لے جایا کریں، اس لیے کہ سنت معصومین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعد کربلا جب مجلسیں ہوتی تو خود چوتھے امام اپنے ہاتھ سے تبرک تیار کرتے،
ایک بھوکے پیاسے کی مجلس میں لوگوں کو سیراب فرماتے ہیں. اور یہ تو 3 روز 75 دن کی روایت کے اعتبار سے 2 روایتیں ہیں معتبر. سب سے زیادہ 3 جمادی الثانیہ ہی کو مانا جاتا ہے، لیکن نسبت ہے. اور اگر یہ ایام شہادت کے ایام نہ بھی ہوں تب بھی مصیبت فاطمہ کے ایام ضرور ہیں. لیکن اسی زمانے میں اگر شہادت نہیں بھی ہوئی تو سیدہ اسی زمانے میں مرثیہ پڑھتی ہوں گی کہ صبت علیہ مصائب اللہ عنہ. اے بابا وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر دنوں وہ پڑھتی تو مثل شب تاریک ہو گئی. بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا میرا گھر جلا دیا گیا، بابا تو مجھے دیکھ کے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا. میں دن بھر دربار میں کھڑی نہیں، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا، کسی نے مجھ سے بیٹھنے کو بھی نہ کہا. لیکن ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں. اللہ ان تمام افراد کو سلامت رکھے جو جناب سیدہ کے غم اور ان کی یاد میں مجالس منعقد کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے اللہ ہمارے ان بزرگ فقہا کو بھی طول عمر عطا فرمائے، خصوصاً آقائے وحید خراسانی مجد اللہ العالی کو، جنہوں نے اس ایام عزائے فاطمیہ کو بڑا فروغ دیا ہے تمام ذاکرین کو. یہ بڑا اہم غم ہے. دیکھیے 2 مظلوم ایسے ہیں کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے جب بھی ان مظلوموں کا نام کسی معصوم کے سامنے آتا تھا تو وہ گریہ کیے بغیر نہیں رہتا تھا. ایک تو مولا حسین مظلوم تھا کہ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت. ایک تو مولا حسین کا نام، ادھر مولا حسین کا نام آتا تھا. اور اگر کوئی صبح نام لے لیتا تھا تو یہ ایام غم کی بات نہیں ہے. روایتیں بتاتی ہیں دوپہر میں کوئی کسی امام کے لبوں پر تبسم نہیں دیکھتا. دیکھیے اعلان پھر سے سن لیں کہ 18 دسمبر یعنی 13 جمادی الاول کو دوپہر میں ٹھیک 1 بجے مولانا مہدی افتخاری صاحب امام باڑے کنیز بیگم صاحبہ کمرک والی وغیرہ میں خطاب فرمائیں گے. وقت کی پابندی سے آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت گزارش ہے. ابھی اس کے بعد بھی مجلس ہے، اس میں بھی آپ کو جانا ہے. ابھی مختصر سا نوحہ ہمارے سید بھائی انجمن پنجتنی کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بھی آپ کو سننا ہے. بس 2-3 منٹ مجلس تمام ہے. میں عرض کر رہا تھا 2 معصوم ایسے ہیں کہ ایک تو مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین عجب نام ہے عزیزو یہ مولا حسین کا. دیکھیں بات میں بہت سی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں. میں آپ کو صرف ایک حدیث سناتا ہوں کامل الزیارات کی. اس حدیث سے پہلے جو صاحب اولاد ہیں وہ محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ آنسوؤں میں اضافہ ہوگا. وہ حدیث یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سنیں کہ اکثر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم 10 دن بعد 15 دن بعد اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے دوڑتے تھے تو ہم اپنے بچوں کو نام لے کے نہیں پکارتے تھے. جذبات غالب آتے تھے تو کبھی کہتے تھے آؤ میرے چاند، آؤ میرے لال، آؤ میرے لخت جگر. یہ نام نہیں ہوتے، یہ جذبات ہوتے ہیں جو لفظوں کے ذریعے زبان پر جاری ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. بچہ دیکھ کے دوڑا اور باپ نے کہا آ میرے لال، آ میرے چاند، آ میرے جگر کے ٹکڑے. کامل الزیارات میں ہے کہ ایک دن جناب امیر اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور ننھے سے مولا حسین اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑے. تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے لال، یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے لخت جگر، یہ بھی نہیں کہا کہ آؤ میرے حسین. ایک عجب لفظ کہا کہ آؤ آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو. آؤ یا عبرت مومن، آؤ مومن کی آنکھ کے آنسو. تو ایک تو عزیزو مولا حسین کا نام اور دوسرے معصوم عالم کا نام کہ جب جب معصومہ کا نام آیا تو معصومین کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب نظر آیا. چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا، آ کے بتایا، بلکہ چھٹے امام سے کہا کہ حضرت میرے گھر میں دختر کی بیٹی کی ولادت ہوئی. تو امام نے فرمایا اللہ تجھے بیٹی مبارک کرے، تیرا گھر بابرکت ہو گیا، 12 طرح کی رحمتیں تیرے گھر کا حصار کریں گے. کہ اللہ تجھے مبارک کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آقا میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی دادی کا نام رکھا.
میں نے آپ کی جدہ کے نام پر، آپ کی دادی کے نام پر عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے ہاتھ جوڑے کا حضرت رونے کا سبب کہ مجھے اپنی جدہ کی مصیبتیں یاد آ رہی ہے۔ ارے وہ جلتا ہوا دروازہ، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، وہ سیدہ کا مرثیہ، وہ گھر کے شعلے، وہ ہماری دادی کی آواز، صبح علیہ مصائب اللہ والنہار، اے بابا فاطم حسین، یا حسین، یا حسین، یا اے فاطمہ زہرا، اے فاطمہ زہرا، واویلا صد واویلا، اے فاطمہ زہرا، 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 اے فاطمہ زہرا۔ جنت میں ہر کور یہ کرتی تھی پکار، زہرا نے قضا کی، زہرا نے قضا کی، جنت میں ہر کور یہ کرتی تھی پکار، زہرا نے قضا کی، زہرا نے قضا کی، جہاں سے یثرب میں قیامت کا ہوا، زہرا نے قضا کی، زہرا نے قضا کی، جہاں سے یثرب میں قیامت کا ہوا، زہرا نے قضا کی، زہرا نے قضا کی، افسوس ہے بن ماں کے ہوئیں زینب و کلثوم، افسوس ہے بن ماں کے ہوئیں زینب و کلثوم، حسنین کا سر خلق میں پھر آج کھلا ہے، زہرا نے قضا کی، زہرا نے قضا کی، وہ طیب و طاہر تھی وہ معصومہ
مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن مسردة روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان ومن زوال الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں. نظر